بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستک۔ ابلیس کی طرح اس کی ذریت بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہیں اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکتے اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں۔ اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے جنات کے بارے میں حیرت انگیز معلومات۔ جن بھی انسان ہی کی طرح اللہ کی ایک قسم کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ بنی آدم یعنی نوح انسانی کی طرح ذی عقل اور ارواح اجسام روح و جسم والی ہے۔ ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی طرح ان کی بھی نسل بڑھتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے۔ کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہے۔ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسقوں بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان زائد ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے راندہ بارگاہ الہی ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی۔ اور اس سے اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں، بلکہ اس کی بلا شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ ابلیس کی طرح اس کی ذریت بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہیں اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکتے برے کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے ان کے مکر و فریب میں نہیں آتے، بلکہ لاحول بیچ کر نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ آخرکار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ان کے مکر و فریب سے بچائے۔ فرشتوں کی طرح جنوں میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بچ جائیں۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان میں کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں۔ اکثر ان کی رہائش گاہ بیابان یا ویران مکان اور جنگل پہاڑ ہیں۔
اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقے کے جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے، جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی، اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان نے جو عبادت گاہ ہیکل بنوائی تھی وہ جنوں ہی نے بنائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیاطین جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن کی ایک قسم کا شیطان ہے۔ وہ شیطان کہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے، وہ مطلقاً کافر، ملعون، ابدی ہے، سوائے اس کے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ وہ برکت صحبت اقدس سے مسلمان ہو گیا۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، تم میں کوئی شخص نہیں جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 1512، حدیث نمبر 2814۔ اس حدیث کی شرح میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس ایک شیطان بچہ پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ ابلیس کے ہر آن سینکڑوں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مطابق تعداد اولاد انسان جیسے مچھلی، ناگن، سانپ بیک وقت 1000 ہا انڈے دیتی ہے، طاغوتی جراثیم ہر آن بچے دیتے رہتے ہیں۔ مسلم شہر رہے ہیں، اسی پر وہ بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے، مثلا بیت الخلاء اور گندگی پھینکنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا، یعنی دعائیں اور اذکار۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اسی لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شیاطین سے اپنی پناہ میں رکھے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔